تم مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، ٹائیگر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر بالفرض محال اوشان مر گیا ہے تو پھر میں اس کی جانشینی کا دعوے دار ہوں گا، میں ماسٹر بنوں گا۔ تم، نوگان حقارت سے ہنس پڑا، شاید تم اپنے آپ کو بھی فراموش کر رہے ہو، تم غیر ملکی ہو اور میں تمہارے ان ہم وطنوں جیسا نہیں ہوں جنہیں تم ابھی قتل کر کے یہاں تک پہنچے ہو۔ ہاں، تم نے یہ بات درست کہی، ٹائیگر بولا۔ وہ تو گونگے، بہرے اور اندھے لوگ تھے، اس لڑکی کی طرح گونگے اور احمق، لیکن تم کچھ اور ہو، پاگل کتے کی طرح ہو۔ تب پھر ہم نے فاصلہ بندی کے لیے لکیر کھینچ دی ہے، نوگان نے مایوسی سے کہا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں مجھ سے آخری ملاقات یاد نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ تم 10 سال میں بہت عظیم بن جاؤ گے، تاہم ابھی پورے 10 سال نہیں گزرے ہیں۔ تم نے اس وقت بھی غلط بیانی سے کام لیا تھا، ٹائیگر پرسکون لہجے میں بولا۔ اوشان نے کہا تھا کہ ہم دونوں میں صرف پور برابر کا فرق ہے۔ پہلے خود اوشان کا یہی خیال تھا کہ ہم دونوں میں 5 سال کا فرق ہے، لیکن اس نے ابھی تسلیم کیا ہے کہ وہ غلطی پر تھا۔ اس نے چند گھنٹے قبل تسلیم کیا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اوشان تو تم سے بہتر ہی تھا، اب جب کہ بقول تمہارے وہ دنیا میں موجود نہیں، میں تم سے بہتر ہوں۔ کھیل ختم ہو چکا ہے نوگان، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے ایسا کوئی حلف نہیں اٹھایا کہ سناجو کے کسی شہری پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ نوگان کے چہرے پر کئی سایہ آ کر گزر گئے، لیکن اس کا تعلق بھی سناجو سے تھا، لہٰذا جینی اس کی کیفیت کا اندازہ نہ لگا سکی۔ تاہم ٹائیگر نوگان کے کہے کی اصلیت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ نوگان کے چہرے کی کھال سکڑ گئی تھی، اور ایسا ہونا ہی اس کی باطنی کشیدگی کا ثبوت تھا۔ ٹائیگر منتظر رہا، اسے قطعی یقین نہیں تھا کہ اوشان مر چکا ہے، لیکن اگر اوشان مر چکا ہے تو پھر یہی لمحہ زندگی اس کی یاد پر قربان کر دینے کے لیے تھا۔ اس کے ذہن میں معنی جماکے ہونے لگے، وہ جھوم سا گیا، اور اوشان کے الفاظ ٹائیگر کی نوکے زبان سے کسی رزمیہ کی طرح پھیلنے لگے۔ میں ٹائیگر ہوں، میں تباہ کن ہوں، میں موت ہوں، مجھے رب عظیم نے زندہ رہنے کے لیے سانس دی ہے، مجھے عظیم اوشان نے دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بنایا ہے۔ کون ہے جو مجھے للکار رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ ان چند جملوں میں نہ جانے کیا قیامت چھپی ہوئی تھی کہ نوگان کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی، اس کے حلق سے عجیب سی غراہٹ نکلی، اور پھر وہ کسی کھٹکنے کتے کی طرح ٹائیگر پر جپٹ پڑا۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، حملے کی منصوبہ بندی ناقص تھی۔ اگر اس منصوبے کا خالق نوگان تھا تو اس نے یہ حقیقت پیش نظر کیوں نہ رکھی کہ اس کا مقابلہ سناجو کے مالک سے ہے؟ اوشان فوجیوں کے ہجوم میں گم ہوتے ہوئے اسی بات پر جنجلا رہا تھا کہ نوگان نے اسے زیادہ اہمیت کیوں نہ دی۔ اس کے قدم مرکزی دروازے کی سمت اٹھ رہے تھے۔ فوج کو ڈال بنا کر استعمال کرنے کی حکمت عملی عام حالات میں یقیناً بہت خطرناک ثابت ہوتی۔ کوئی عام آنکھ یہ اندازہ لگانے کی اہل نہیں تھی کہ جگمگاتے تمغوں اور وردیوں کے مالک بعض چہرے کتنے ستے ہوئے ہیں۔ عام آنکھ یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ ان میں سے کتنے افراد بارش تھے اور انہوں نے محض چند گھنٹے قبل ہی داڑھی منڈوائی ہے۔ لیکن یہ اوشان کی آنکھیں تھیں، اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ نوگان کی منصوبہ بندی ہے۔ کیا اسے علم نہیں تھا کہ اوشان اور ٹائیگر کی تجربہ کار نظریں بھی لگی ہوں گی؟ وہ بھی موجود ہوں گے، اور ان کی آنکھیں ان چہروں کو فوراً تلاش کر لیں گی جن پر داڑھی منڈوائے جانے کے بعد ابھی تک نشان موجود ہیں۔ نوگان اتنا غیر محتاط تو نہیں ہو سکتا، اوشان نے سر جھٹک کر سوچا۔ لیکن کیا یہ غیر محتاط پن ہے یا کسی منصوبے کا حصہ؟ اس کا سر غیر محسوس انداز میں ہلنے لگا۔ اسے ٹائیگر کی بھی فکر تھی، جو اس کا جانشین، اس کا بیٹا، اس کا سب کچھ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر نوگان نے ٹائیگر کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو پھر نوگان کے لیے دنیا کا کوئی بھی گوشہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اوشان وہ شخص تھا جو ایسی کسی صورتحال میں اس کے لیے فرشتہ اجل بن جاتا تو اس سے ایسا بھیانک انتقام لیتا کہ بدروحیں تک کانپ جاتی۔ میرے انتقام کا علم اور احساس نوگان کو بھی ہوگا، اوشان سوچتا رہا اور چلتا رہا۔ اگر اسے ٹائیگر سے میری محبت کا اندازہ ہے تو پھر اس نے فون کر کے شہزاد کو اشارہ دینے اور بلانے کی بچکانہ حرکت کیوں کی؟ شاید نوگان کچھ اور ہی سوچ رہا ہے، اس کی بعض حرکتیں ابھی تک لایانی ہیں۔ اوشان یہی سوچتے ہوئے بہرام سے محض ایک قدم دور سے گزرا۔ اس وقت بہرام ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ زخمی ہونے اور مکمل صحت یابی کے بعد بھی بہرام کی بعض حرکتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ بہرام جلد ہی معمول کے مطابق پرسکون اور سرد مزاج ہو جائے گا۔ اوشان فوجی افسروں کے درمیان چلتا پھرتا رہا۔ پہلے وہ کسی کو نظر نہیں آیا، پھر وہ اس محافظ دستے کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا جو کانفرنس ہال کی حفاظت پر مامور تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کمروں، میٹنگ ہالز کے سامنے تعینات تھا۔ یہاں فوجیوں کی قیادت ایک دراز قد بھورے بالوں والا شخص کر رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس کے کندھے پر میجر جنرل کے ستارے چمک رہے تھے۔
اوشان نے ایک غیر معمولی بات فوراً نوٹ کر لی، وہ یہ کہ ہر فوجی کے پاس بریف کیس تھے۔ جنرل نے پلٹ کر اپنے آدمی کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں اچانک ہی اوشان کے چہرے پر پڑی۔ اوشان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، لیکن جنرل کے چہرے پر رد عمل کے طور پر کوئی تاثر نہ ابھرا اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی تاثر دیا جیسے وہ چونک پڑا ہو۔ اس نے پرسکون انداز میں اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جو مرکزی اسمبلی ہال کے قریب ایک کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ اب بھی ان کی قیادت میجر جنرل ہی کر رہا تھا۔ اوشان نے خود کو انہی میں شامل کر لیا۔ آخر اس جنرل نے مجھے دیکھ کر کسی رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اوشان سوچنے لگا۔ کیا اسے یقین تھا کہ میں یہاں موجود ہوں گا؟ کمرے میں داخل ہونے والے آخری فوجی نے جو ہی دروازہ بند کیا، کمرے میں کپڑوں کی سرسراہٹیں گونجنے لگی۔ تمام فوجی تیزی سے اپنی وردیاں اتار رہے تھے اور وردیوں کے نیچے ہلکی قمیص اور جینز پہن رکھی تھی۔ بریف کیسوں سے انہوں نے ریشمی کبائیں نکال کر پہنی اور پھر ہینڈ گنیں سنبھال لی۔ اوشان سب کچھ دیکھتا رہا۔ وہ سب خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے اور اوشان سوچ رہا تھا انہوں نے ہینڈ گنز کا اہتمام کیوں کیا ہے؟ یہ لوگ بم یا گیس بم کیوں نہیں لائے؟ ہینڈ گن صرف محدود اور قریب کے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان کا بڑے کانفرنس روم میں کوئی کام نہیں۔ یہ تو ایسے فرد واحد کو نشانہ بنا سکتی ہے جو قریب ہی ہو۔ دفتن اوشان کو اپنے ذہن میں ہلچل سی محسوس ہوئی اور اسے فوراً ہی خطرے کا احساس ہونے لگا۔ اسے ہر سمت موت کی بو پھیلتی محسوس ہونے لگی۔ پھر اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ ان کا اصل ہدف کون ہے اور یہ سارا اہتمام کس لیے کیا گیا ہے۔ ان کا اصل ہدف وہ خود تھا۔ اوشان نے کنکھیوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرے میں وہ 12 قاتلوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ اوشان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اسی طرح نوگان نے ٹائیگر کے لیے بھی جال بچھایا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ بے وقوف بیڑیوں نے ماسٹر آف سنانجو کو گھیرنے کے لیے بڑی اچھی چال چلی ہے۔ اوشان نے نظریں گھما کر اس شخص کی جانب دیکھا جو چند لمحے قبل تک میجر جنرل کی وردی میں ملبوس تھا اور اب اس نے ایک ہلکی سرخ قبا زیب تن کر رکھی تھی۔ سرخ قبا میں وہ کسی ابلیسی کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک ہینڈ گن دبی ہوئی تھی۔ ہینڈ گن کا رخ اوشان ہی کی طرف تھا اور اس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دوسرے فوجی بھی اب اپنی وردیاں تبدیل کر کے اوشان اور اپنے سرغنہ کی جانب ہی متوجہ تھے۔ وہ حیران تھے کہ اتنے مختصر سے نحیف و نزار بوڑھے کو قتل کرنے کے لیے اتنے اہتمام کی آخر کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ بوڑھا تو ویسے ہی آج نہیں تو کل گزر ہی جائے گا۔ میجر جنرل نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر ہاتھ کو دھیرے دھیرے بلند کرتا ہوا پیشانی تک لے گیا اور پیشانی کو چھو کر ہاتھ اوشان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اپنی دانست میں اوشان کو صرف دہشت زدہ کر کے ہی مارنا چاہتا تھا، کیونکہ نوگان نے بھی اسے اوشان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات فراہم نہیں کی تھی۔ اوشان نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا دائنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی انتہائی خوش دلی سے کسی سے مصافحہ کر رہا ہو، لیکن جو ہی میجر جنرل نے اپنا ہاتھ اوشان کے ہاتھ سے ٹکرایا، اسے اپنے جسم میں برقی روسی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ اوشان نے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور میجر جنرل کا گٹھیلا اور کسا ہوا جسم کاغذ کے کسی پرزے کی طرح لرزتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اوشان کے چہرے پر اب بھی دھیمی دھیمی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کمرے میں اب بھی مکمل خاموشی طاری تھی۔ فوجی اب غیر محسوس انداز میں اوشان کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے، لیکن نامعلوم کیوں ان کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز ہو رہی تھی اور انہیں ایک انجانی سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس بے چینی کا سبب جاننے سے قاصر تھے۔ ان سب کی نگاہیں اپنے لیڈر پر جمی ہوئی تھی، جس کا چہرہ باطنی تکلیف کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور چہرے کے عضلات ضبط کی کوشش میں تنے ہوئے تھے۔ تمام فوجیوں کے ہاتھ گنوں پر جمے ہوئے تھے اور وہ اپنے لیڈر کے اشارے کے منتظر تھے۔ جو ہی لیڈر کو اس بات کا احساس ہوا، اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے قبل ہی اوشان کے ہاتھ نے تیزی سے حرکت کی اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی گرفت میں لے لیا۔ پھر اس سے قبل کے کمرے میں موجود فوجی صورتحال کو سمجھ پاتے، لیڈر اوشان کے ہاتھوں میں بلند ہوا اور پھر ایک لمحے کے لیے فضا میں معلق رہ کر اپنے عقب میں کھڑے ساتھیوں پر جا پڑا۔ عقب میں کھڑے فوجی اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ جو ہی وہ اپنے ساتھیوں پر گرا اور اس کے ساتھ ہی لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئے، جبکہ بقیہ فوجیوں نے اندھا دھند فائر کھول دیا۔ کمرے کی فضا گولیوں کے دھماکوں اور مجروح ہونے والوں کی آہوں سے گونجنے لگی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی گولی کا نشانہ بننے والے ان کے اپنے ہی ساتھی تھے، جبکہ ان کا اصل ہدف نہ جانے کب ان کے گھیرے سے نکل کر ان کے عقب میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔
اس سے قبل کہ وہ دوبارہ اوشان کا نشانہ لیتے، اوشان اپنی جگہ سے فضا میں بلند ہوا اور کسی پرندے کی طرح پرواز کرتے ہوئے فوجیوں پر جا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر بیک وقت تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور ان کی زد میں آنے والے فوجی کراہوں کے ساتھ ادھر ادھر گر رہے تھے۔ اس اثناء میں دو فوجیوں نے دروازے کی سمت جست لگائی۔ پھر اس سے قبل کہ وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوتے، اوشان نے دوبارہ انہیں کمرے کے وسط میں کھینچ لیا۔ انہوں نے پلٹ کر کھینچنے والے کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اپنے اس عمل میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ اوشان نے ایک جھٹکے سے دونوں کے سر آپس میں ٹکرا دیے تھے اور انہیں ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں بلکہ لاکھوں پھل جڑیاں چھوڑ دی ہوں۔ اگلے لمحے وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تاریکی سی پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر اس تاریکی سے کسی کا کہکہا بلند ہوا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بطخ کمرے میں گھس آئی ہو اور کہہ کرتی چاروں اطراف گھوم رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ان کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کمرے میں بند لوگ اوشان کے غصے کی بیٹ کی پہلی قسط تھے۔ اسے اصل غصہ تو نوگان پر آ رہا تھا۔ وہ خود سے بھی خفا تھا، کیونکہ اس کمرے میں داخل ہونے سے قبل تک وہ بے وقوف بنا رہا تھا۔ اسے اس بات پر بھی اپنی ذات سے برہمی تھی کہ اس نے ٹائیگر کو جانے دیا، شاید موت کے منہ میں، کیونکہ اگر فریق ہم پلہ بھی ہوں تب بھی وہی جیتا ہے جس کی منصوبہ بندی بہتر ہوتی ہے۔ اس بار نوگان کی حکمت عملی غالب آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی سیکیورٹی والے برہ مار کر اندر آ گئے، مگر اوشان نے بڑی پھرتی سے ان آنے والوں کے درمیان سے ہی اپنا راستہ بنایا۔ وہ خاموشی سے راہداری میں آیا۔ یہاں اس نے کسی کی آواز سنی، ارے ابھی یہاں ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ کہاں گیا؟ یہاں صرف لاشیں ملی ہیں، زندہ کوئی بھی نہیں نکلا، کسی نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ اوشان تیزی سے مرکزی دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ حال میں اسے ایک شناسا صورت اپنی طرف دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ یہ بہرام تھا۔ اوشان، مجھے ابھی احساس ہوا ہے۔ فوجی افسر، کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ اب کسی کو قتل نہیں کر سکیں گے شہنشاہ۔ اوشان کا لہجہ درش تھا۔ کیا سفارتکار محفوظ ہیں؟ وہ کبھی خطرے میں نہیں تھے۔ قاتل مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب ذرا جلدی کریں۔ یہ بتائیں کہ اس شہر میں قبل از تاریخ کے جانوروں کا میوزیم کہاں ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ بہرام نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیونکہ کاٹنے والا کتا وہی ہے۔ اوشان کے حلق سے غراہٹ نما آواز نکلی۔ پھر قبل اس کے کہ بہرام اسے پتہ بتاتا، اوشان باہر پھیلے ہوئے ہجوم میں غائب ہو گیا تھا۔ بہرام نے اسے کئی بار پکارا تھا، لیکن اوشان نے انسنی کر دی تھی۔ بہرام کو اوشان کے اس رویے پر سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی بہرام سے اس انداز میں گفتگو نہیں کی تھی۔ بہرام چند لمحوں تک ہجوم کو گھورتا رہا، پھر کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اوشان کی یہ عجلت بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ جینی کو حیرت تھی کہ دونوں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگرچہ اسے یقین تھا کہ ان باتوں کا کوئی مفہوم ہے، مگر وہ کوکین کے نشے کی وجہ سے اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ خود کو ایک بار پھر انقلابی ہیروئن سمجھ کر مسرور ہو رہی تھی، لیکن ایسی کئی باتیں تھیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اسے زردرو کا نام آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ٹائیگر اور بوڑھا ہی اصل ہدف تھے، لیکن اسے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ تو اس نظریے پر یقین رکھتی تھی کہ اصل ہدف سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ تاہم اسے کسی بھی وقت نوگان کے انقلابی پن پر شک نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر ٹائیگر نے خود کو نہ جانے کون سا ماسٹر قرار دیا تھا، اور بوڑھے کے بارے میں دونوں ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے وہ مر چکا ہو۔ پھر سوال یہ بھی تھا کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کیا دیکھا تھا۔ ٹائیگر اور نوگان کے درمیان توتکار اسے ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ طوفان، کھٹکنے کتے، حکمت عملی اور ویل چیئر میں گن، سب کچھ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے نوگان کو ٹائیگر پر جپٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ٹی وی کھولا، لیکن پھر ان دونوں کی لڑائی دیکھنے لگی۔ ٹی وی کی آواز ان دونوں کی غراہٹوں میں دب گئی تھی۔ وہ موت کی جنگ کا کھیل کھیل رہے تھے۔ نوگان نے اپنے جسم کو چیتے ہی کی طرح فضا میں بلند کیا تھا۔ اس کی انگلیاں کسی آنکڑے کی طرح مڑی ہوئی تھی، جیسے وہ مد مقابل کی بوٹیاں نوچنے کے لیے بے چین ہوں۔ اس کے دونوں گھٹنے پیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تاکہ ہدف کے قریب آتے ہی وہ پوری قوت کے ساتھ کسی اسپرنگ کی مانند حرکت کر سکیں۔ ٹائیگر کے عضلات غیر ارادی طور پر خود بخود سخت ہونے لگے اور اس کا جسم متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن ٹائیگر نے نوگان کے قریب آنے کا انتظار نہ کیا اور خود بھی اسی انداز میں فضا میں بلند ہو گیا۔ وہ فضا میں ہی نوگان سے متصادم ہونا چاہتا تھا۔ یہ ایک خطرناک حرکت تھی اور اس میں سپیڈ اور مہارت سے ہی کامیابی ممکن تھی۔ وہ تیزی سے ایک دوسرے پر جپٹے۔ جینی کو یوں محسوس ہوا جیسے دو عقاب فضا میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہوں۔ نوگان نے ٹائیگر کو اپنی جانب جپٹتا دیکھ کر اپنا دایاں ہاتھ بچھو کے ڈنگ کی طرح ٹائیگر کے چہرے کی طرف اچھالا۔ وہ پہلے ہی وار میں ٹائیگر کی آنکھیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ٹانگوں کو بھی حرکت دی تھی۔
اس حرکت میں بجلی کی سی تیزی تھی، جیسے کوئی سپرنگ پوری قوت سے اچانک ہی کھلا ہو۔ یہ انتہائی مہلک وار تھا اور مد مقابل کے جسم کی ہڈیوں کو 20 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا تھا۔ لیکن اس وقت نوگان کا مد مقابل کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ ماسٹر آف سناجو کا ہونہار جانشین ٹائیگر تھا، جس کی نس نس میں بجلیاں بری ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے جو ہی نوگان کے ہاتھ کو چہرے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو سمجھ گیا کہ نوگان کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو حرکت دی اور نوگان کی کلائی پر ایک کاٹ دار ضرب لگا کر اس کا وار ناکام بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں پیروں سے نوگان کی ٹانگوں پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی۔ نوگان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اپنے دائیں ہاتھ اور دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکا ہوتا، لیکن نوگان ٹائیگر کے دونوں وار بآسانی سہ گیا تھا۔ اس نے فضا میں ہی الٹی کلابازی کھا کر خود کو ٹائیگر کی دسترس سے دور کیا اور پھر زمین پر پہنچتے ہی خود کو دونوں ہاتھوں پر متوازن کرتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ جینی ان کی لڑائی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ریسلنگ کی شائق تھی، لیکن اس نے ایسی خطرناک فائٹ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دو درندے آپس میں برسرے پیکار ہوں۔ ٹائیگر نے بھی خود کو تیزی سے سنبھالا۔ نوگان ابھی تک نیم استادگی کی حالت میں تھا۔ وہ ٹائیگر کی مہارت اور درست ٹائمنگ کو دل ہی دل میں سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ دوبارہ حملے کے لیے تیار ہوتا، ٹائیگر اس پر دوبارہ جھپٹا۔ اس نے بڑی تیزی سے نوگان پر وار کیا تھا۔ نوگان پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا وار روکنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن حملے کی شدت نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن نوگان بھی اسی مہارت سے دفاعی انداز میں اس کے وار روک رہا تھا۔ دفعتاً ٹائیگر نے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ٹانگوں کا بھی استعمال شروع کر دیا۔ اب نوگان کے انداز میں قدرے سراسیمگی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ اب تک ٹائیگر کی قوت مہارت کا غلط اندازہ لگاتا رہا تھا، لیکن اب وہ ٹائیگر کی پھرتی اور لڑنے کا انداز دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ اوشان نے انتہائی محنت سے اپنا فن اس نوجوان کو منتقل کیا ہے۔ اوشان کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت کے سائے لہرانے لگے اور ذہن غصے سے کھولنے لگا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ اوشان نے ایک غیر قوم کے نوجوان کو کیوں اپنا جانشین مقرر کیا۔ جو ہی اس کا ذہن ٹائیگر سے اوشان کی جانب متوجہ ہوا، ٹائیگر اسے ایک کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی انگشتی شہادت کسی خنجر کی طرح نوگان کے پیٹ میں ماری تھی اور نوگان ایک تیز غراہٹ کے ساتھ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اسی اثناء ٹائیگر اس کی ٹانگوں پر ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ نوگان ایک جھٹکے سے پیٹھ کے بل فرش پر گر گیا۔ اس نے تیزی سے زمین پر لڑکتے ہوئے خود کو ٹائیگر سے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے اسے کوئی موقع دینا مناسب نہ سمجھا اور اسے لاتوں پر رکھ لیا۔ نوگان کے پیٹ سے اب باقاعدہ خون رسنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ٹائیگر اسے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دے گا۔ چنانچہ وہ کسی بلی کی طرح اپنے ہاتھوں اور پیروں کو فضا میں اچھال اچھال کر ٹائیگر کے حملے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاندار! جینی کی چہکار گونجی۔ اس کے لہجے میں اب بھی نشے کی آمیزش غالب تھی۔ تم دونوں میرے لیے لڑ رہے ہو نا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ایک لمحے کے لیے ٹائیگر کی توجہ جینی کی طرف مبذول ہو گئی۔ نوگان نے بے خبری کے اسی لمحے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ اس نے اپنے جسم کو ایک دم فضا میں اچھال کر ٹائیگر سے ٹکرایا تھا۔ ٹائیگر اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ چنانچہ نوگان خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنے دونوں پیروں پر جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے پیٹ سے خون اب تیزی سے رسنے لگا تھا اور آس پاس کا فرش اس کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پوری قوت سے دوبارہ ٹائیگر پر حملہ آور ہو گیا۔